बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। ख्वाजा पिया के नूर से आरास्ता फरीद, ख्वाजा पिया के नूर से आरास्ता फरीद, रोशन है कायनात में सद मरहबा फरीद। हर समत जिक्र है जो तेरे नाम का फरीद, ये बख्तियार काकी से निस्बत का फैज है। हर समत जिक्र है जो तेरे नाम का फरीद। ए गंजे इल्मो आगही जूदो करम में भी, ए गंजे इल्मो आगही जूदो करम में भी, सानी नहीं कोई तेरा दूसरा फरीद, सानी नहीं कोई तेरा दूसरा फरीद। पंजाब की जुबान भी मशहूर हो गई, पंजाब की जुबान भी मशहूर हो गई, जब से तेरे लबों का मिला आसरा फरीद, जब से तेरे लबों का मिला आसरा फरीद। साबिर निजाम ऐसे इरादत में आए हैं, साबिर निजाम ऐसे इरादत में आए हैं, वल्लाह बेमिसाल है रुतबा तेरा फरीद। महसूस कर लिया है उन्हें अपने आसपास, महसूस कर लिया है उन्हें अपने आसपास। तनवीर मैंने जब भी कहा दिल से या फरीद, तनवीर मैंने जब भी कहा दिल से या फरीद, दिल से या फरीद। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुल्तानुल ज़ाहिदीन, फर्दुल मुफर्रिदीन, सय्याहुल आलमीन, फरीदुल फराइद, फरीदुद्दीन वल मिल्लत वल हक, ज़ुहदुल अंबिया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 780वें सालाना उर्स मुबारक के सिलसिला में सजे खुसूसी टॉक शो फैज़ फरीद के साथ ARYQ TV पर आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन पाक पतन शरीफ के मुबारक नगर से हाजिर खिदमत है। हमारी खुशबख्ती है कि ARYQ TV की पूरी टीम हर साल की तरह इस साल के भी इस्लामी साल 1444 हिजरी के साल में भी दर फरीद पर अपना पड़ाव डाले हुए है। हर साल की तरह इस साल भी हुजूर ज़ुहदुल अंबिया की बारगाह से अपनी अकीदतें मोहब्बतें नशर करने के लिए ARYQ TV की पूरी टीम हाजिर खिदमत है। आज से 5 मुहर्रम तक इंशाअल्लाह, आज से 5 मुहर्रम तक इंशाअल्लाह रोज़ाना ये बावकार नशिस्तें खूबसूरत पैगामात के तहत नशर होंगी। शान हज़रत बाबा फरीद के उन्वान से ये मुबारक नशिस्तें पूरी दुनिया के नाज़रीन इंशाअल्लाह ARYQ TV पर रोज़ाना देखेंगे। मैं उर्स मुबारक की इन तमाम तकरीबात को पाकपतन शरीफ की मुबारक सरजमीन से लाइव नशर करने पर चेयरमैन ARYQ TV हमारे इंतहाई मुशफिक और मेहरबान चेयरमैन जनाब हाजी अब्दुल रऊफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जनाब मोहम्मद आमर फैयाजी साहब और QTV की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि हर साल की तरह दर फरीद से खुसूसी नशरियात का एहतमाम किया है, जिसमें टॉक शोज शामिल हैं। तरीक़त और अकीदत के सिलसिला में महफिल समा की मुकर्रम और बाबरकत नशरियात भी शामिल हैं। आइए इन इब्तिदाई कलमात के बाद बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। आज हमारे पहले मेहमान जिन्होंने हमें अपनी मौजूदगी से शरफयाब किया है, वो अजीम बाप के अजीम बेटे हैं और अपने अजीम बाप की मीरास के हामिल हैं। आप मोहतमिम हैं जामिया फरीदिया साहिवाल के, अर्ज़ वतन के इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम स्कॉलर, मेरी मुराद मोहतरम जनाब डॉक्टर मजहर फरीद शाह साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया और आपका खैर मकदम कि आप तशरीफ लाए, हमें शरफयाब किया। आपके साथ दूसरे स्कॉलर अर्ज़ वतन के फाजिल जलील आलम नबील नौजवान नस्ल के स्कॉलर हैं और खुसूसी तौर पर फैज़ और बरकत के हामिल हैं उस शख्सियत के दामन से दुनिया जिन्हें मुफक्किर इस्लाम कहती है, मुफस्सिर कुरान कहती है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह जी दामत बरकातुहुल आलिया के दामन फैज़ से मोहब्बतों के हिसार में रहने वाले फाजिल जलील मोहतरम अल्लामा हाफिज शेख मोहम्मद कासिम साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व अल्लामा साहब खैर मकदम, खुश आमदीद। दर फरीद पर आपका खुसूसी जज़ाकल्लाह खैर। आपके साथ तशरीफ रखते हैं अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल और जिनके कलम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिदहत निगार बनाया है। मेरी मुराद मोहतरम अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी से है। अस्सलामु अलैकुम सरवर भाई, खैर मकदम, खुश आमदीद। और मेरे बाएं हाथ पे मेरे दिल के बिल्कुल करीब हमारे बहुत महबूब स्कॉलर, पूरी दुनिया से इन्हें मोहब्बतें मिलती हैं,
دو نسبتوں سے سب سے بڑی نسبت حضور فیض عالم کے دربار گوہربار کی ہے. خطیب ہیں جامع مسجد داتا دربار لاہور کے، جن کی آواز اذان بن کر پوری دنیا میں خطبہ جمعہ کی صورت میں نشر ہوتی ہے ARYQ TV سے. میری مراد مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، خوش آمدید جناب، خیر مقدم ہو. مکرم ناظرین، ہمارے آج کی خصوصی نشریات جو خصوصی ٹاک شو ہے شان حضرت بابا فرید، اس کا آغاز کرتے ہیں نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جناب الحاج سرور حسین نقشبندی اپنا عقیدت نامہ بارگاہ سرکار دو عالم علیہ تحیت و ثنا میں نظر کرتے ہیں. ان کو دیتا ہوں صدائیں آج بھی، ماشاءاللہ. ان کو دیتا ہوں صدائیں آج بھی، ان کو دیتا ہوں صدائیں آج بھی، سر سے ٹلتی ہیں بلائیں آج بھی، سر سے ٹلتی ہیں بلائیں آج بھی. کام کرتا ہے وسیلہ آپ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کام کرتا ہے وسیلہ آپ کا، رخ بدلتی ہیں ہوائیں آج بھی، رخ بدلتی ہیں ہوائیں آج بھی. آج بھی شہر نبی ہے مشک بو، آج بھی شہر نبی ہے مشک بو، مہکی مہکی ہیں ہوائیں آج بھی، مہکی مہکی ہیں ہوائیں آج بھی. اور ایسا لگتا ہے انہیں کر کے سلام، اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے انہیں کر کے سلام، دیکھ کر وہ مسکرائیں آج بھی، دیکھ کر وہ مسکرائیں آج بھی. اور حشر تک لازم ہے حب اہل بیت، اللہ اکبر اللہ اکبر. حشر تک لازم ہے حب اہل بیت. ارے یہ ضروری ہے وفائیں آج بھی، یہ ضروری ہے وفائیں آج بھی. اور ان کے در سے ہو کے آئیں بامراد، میری سرور التجائیں آج بھی، ان کو دیتا ہوں صدائیں آج بھی، سر سے ٹلتی ہیں بلائیں آج
माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारक अल्लाह। मुकर्रम नाजरीन, बारगाह रिसालत पनाह अलैहि तहियत वस्सलाम में हदिया अकीदत जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी ने पेश किया है। आपकी नात पेश करने के दौरान एक और ज़ीवकार शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है आज के टॉक शो में। शान बाबा फरीद में हमें शरफयाब किया है। ये शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये उसी खानवादे के चश्मो चराग हैं और उसी खानवादे के लख्ते जिगर हैं जिनके जद्द आला की बारगाह में आज हम अपनी जबीन नियाज खम करने के लिए और मोहब्बतें अकीदतें पेश करने के लिए हाजिर हैं। हुजूर बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़द्दस खानवादे से आपका ताल्लुक़ है और सज्जादा नशीन मोहतरम दीवान मौदूद मसूद चिश्ती साहब के फर्जंदे अर्जुमंद हैं। मेरी मुराद है मुकर्रम व मोहतशम शहजादा एक गन शकर हज़रत साहिबजादा दीवान उस्मान फरीद चिश्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीवान साहब खुश आमदेद जनाब, खैर मकदम और तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मुकर्रम नाजरीन, हमारी आज की गुफ्तगू शान बाबा फरीद का पहला एपिसोड है। आज पहला अकीदतनामा बाबा साहब की खिदमत में पेश करते हुए अपना टॉक शो पेश करेंगे। आइए आज की नशिस्त के हवाले से पहला सवाल अर्ज करते हैं मोहतरम डॉक्टर मजहर फरीद शाह साहब की खिदमत में। डॉक्टर साहब किबला, हम एक वली कामिल की और वलियों के गिरोह के सरदार की खिदमत में हाजिर हैं, तो क्यों ना लफ्ज़ वली से आगाज़ किया जाए और ये समझा जाए कि वली कहते किसे हैं और उसके बाद बहस का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। मैं चाहता हूँ इसी नुक्ता से आगाज़ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वली ऐसी ज़ात और शख्सियत को कहा जाता है कि जब वो इतना कुर्ब हो तो दरमियान में और कोई ज़ात ना आ सके। क्या बात है, यानी अल्लाह और उस बंदे के और दरमियान उसके बंदे के दरमियान इतना कुर्ब हो। ये मुफरदात में बिल्कुल शेख इस्फहानी ने लिखा कि दो ज़ातों के दरमियान जब तीसरा कोई ना आ सके तो इसे दर्जा विलायत कहा जाता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और ये जिस वक्त इसके लफ्ज़ वली वो अगर लुग़वी एतबार से देखा जाए इसमें फ़ाइल के मतलब इसका मतलब आता है मुनज़्ज़िम, तंजीम करने वाला, सही, तंजीम करने वाला। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी तरह से अगर इसको इससे मफूल की सूरत में लिया जाए तो इसका मतलब होता है रब्बे जुल जलाल ने इसकी तंजीम कर दी है। क्या बात है, तंजीम किया गया, तंजीम किया गया। अल्लाहु अब अकबर। ये शख्सियत इसके दरमियान में और कोई आ नहीं सकता। और इतना कुर्ब, जो कुर्बत है वो दीन के एतबार से, अकीदा के एतबार से, अमल के एतबार से, मकाम के एतबार से, ज़मान के एतबार से, और फिर अल्लाह का वली अल्लाह के इतना करीब हो जाता है कि रब्बे जुल जलाल भी इरशाद फरमाता है हत्ता उहिब्बहु, अब तो मुझे भी तुझसे प्यार हो गया। अल्लाहु अकबर। फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़अकून समअहु अल्लज़ी यसमउ बिही। अल्लाह फरमाता है जब मुझे इस बंदे से प्यार हो जाता है तो फिर कान इसके होते हैं, समात मेरी हुआ करती है। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर। वबसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही, आँख किसकी होती है, देखना मेरा होता है। हाय हाय, वयदहु अल्लती यब्तिशु बिहा, हाथ इसका होता है, पकड़ मेरी हुआ करती है। क्या कहना है। वरिजलहु अल्लज़ी यमशी बिहा, कदम इसका होता है, जलालत का नूर मेरा हुआ करता है। हाय हाय। कुर्बत इतनी हुआ करती है, इतनी हुआ करती है कि ये करीब आने वाला शख्स इज़ा सअलनी लउतियन्नहु व इज़ा इस्तआज़नी लउईज़न्नहु, अब ये जो माशाअल्लाह, कुछ मुझसे माशाअल्लाह। मांगता चला जाता है मैं इसकी झोली को भरता चला जाता। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी आपने भी यहाँ पर जिक्र किया कि वो होता तो बंदा मोमिन है, मगर ये बंदा मोमिन कामिल बंदा मोमिन होता है जिसकी जलवतों में, खलवतों में, तन्हाइयों में, पिन्हाइयों में, गुफ्तार में, किरदार में, रफ्तार में, जाने में, आने में अल्लाह जल्ला जलालू की तजल्लियात हुआ करती हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब ये अपनी सोच पीछे रखता है और पहले ये सोचता है कि मेरे अल्लाह जल्ला जलालू की मर्जी क्या है। और यही वजह है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है आना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के ख्यालों के साथ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन ज़करानी फी नफ्सिही ज़करतुहु फी नफ्सी, जब मेरा बंदा मुझे तन्हाइयों में याद करता है मैं भी उसे यकताइयों में याद किया करता हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने आगाज इन ज़करानी फी नफ्सिही, जब मेरा तन्हाइयों में याद करता है मैं यकताइयों में याद करता हूँ। व इन और ज़करानी फी मालाइन ज़करतुहु फी मालाइन खैर मिनहु, जब मेरा बंदा मुझे खुले बंदो याद करता है मैं भी उसे इंतहाई इज्तिमा में याद किया करता हूं। बहुत शुक्रिया। मुकर्रम नाज़रीन, बहुत खूबसूरत आगाज़ फरमाया है मोहतरम डॉक्टर मजहर फरीद शाह साहब ने, और इनके फरमाए हुए इस जुमले ने तो लुत्फ दुबाला कर दिया है
کہ ولایت کا درجہ وہ ہے جب اللہ اور اس کے خاص بندے کے درمیان کوئی دوسری شے باقی ہی نہ رہے. کیا قرب ہے, اللہ اکبر. ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم در فرید پر اپنا پہلا عقیدت نامہ نشر کرنے کے قابل ہو رہے ہیں. یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے آج کی اسٹاک شو میں. انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد پھر آپ کا رابطہ اس قیمتی اور مبارک گفتگو سے جوڑتے ہیں. جی ناظرین, آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے در فرید سے, پاک پتن کی مبارک نگری سے, زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 780ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات پاک پتن میں شروع ہو چکی. اس سلسلے میں ARYQ TV کا عقیدت نامہ ٹاک شو کی صورت میں شان بابا فرید کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے. لفظ ولی سے گفتگو کا آغاز کیا جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب نے. ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھیں گے, علامہ حافظ شیخ محمد قاسم صاحب کی جانب. علامہ صاحب, لفظ ولی اور ولایت کا موضوع مفہوم اتنا گہرائی اور گہرائی والا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو مزید کھولا جائے. آپ اس میں کچھ اضافہ فرمانا چاہیں تو میں آپ کا خیر مقدم کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. صفدر بھائی, آپ کا شکریہ. آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام یہ جو سجایا ARYQ TV کی ٹیم نے, خصوصاً عامر فیاضی صاحب اور حاجی عبدالرؤف صاحب کا شکریہ. آج مجھے اس عظیم آستان پر حاضری کا موقع ملا جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام سر جھکاتے ہیں. اللہ, ہم غریبوں کی قسمت جاگی. کیا کہیں, ARYQ TV کے ذریعے سے ہم بھی آج یہاں حاضر ہیں. الحمدللہ. برِ صغیر پاک و ہند کا اگر میں اس آستان کو کہوں کہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے تو یہ غلط نہ اللہ ہوگا. اکبر, بلا شبہ ایسے ہی. یہ بابا صاحب کی درگاہ میں ہم جیسے گناہ گار لوگوں کا آنا یقیناً بابا صاحب کی منظوری کے بغیر نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم سب جتنے آئے بیٹھے ہیں درست, ان کی توجہ سے ہے. اور ایک ولی اللہ کا کمال یہی ہوتا ہے, وہ برے لوگوں کو ایسے ہی بلا بلا کر دھو کر صاف کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ, آپ نے ولایت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا اور میں نے اپنی گفتگو کے لیے مناسب یہ سمجھا ہے کہ میری گفتگو مضبوط اس وقت ہوگی جب میں قرآن کی آیت کا حوالہ پیش کروں. درست. تو میں آیت ولایت ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ, ارشاد ہو. اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں قرآن کریم میں فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ اکبر. اس آیہ بینہ کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر کئی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ ولی, اولیاء, مولا یہ سب ذکر فرمائے ہیں. صحیح. بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ آیت انما مولاکم اللہ کر کر بھی پڑھتا تھا, انما ولیکم اللہ. صحیح. تو ولی کا لفظ اس کے اندر جو اللہ رب العالمین خود استعمال فرما رہا ہے, میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اندر دیکھیں کہ قرآن کس کو ولی کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اولیاء میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ولی کہا کس کو ہے, جس کی وجہ سے سب ولی پیدا ہوئے. درست, تو ارشاد ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ, اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے دوست اور مددگار ہیں. اور وہ شخص بھی جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہا ہے. اللہ اکبر. وہ کون تھا؟ اللہ اکبر. اس آیہ بینہ کا جو پس منظر ہے, اس کا جو شان نزول ہے, اس میں تو یہ بات واضح ہے, تمام مفسرین کرام اس پر متفق ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں ایک مانگنے والا آیا تھا اور مانگنے والے نے سب سے مانگا تھا اور کسی نے کچھ نہ دیا تھا. تو جب وہ جانے لگا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا, اللہ تیرے نبی کی مسجد میں آیا تھا, کسی نے کچھ نہ دیا, کسی نے مدد نہ کی, کسی نے اعانت نہیں کی. تو مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم وہیں قریب نماز ادا فرما رہے تھے, تو آپ نے اپنے ہاتھ سے ایسے ہلکا سا اشارہ کر دیا اور ہاتھ کی انگوٹھی وہ مانگنے والا سمجھ گیا اور انگوٹھی اتار کر لے گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل فرما دی, اللہ انما ولیکم اللہ, کہ اللہ کے ولی کی طرف جو اشارہ کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جب ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا, تو آپ کے بعد جب ولایت کا دروازہ کھلتا ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات سے کھلتا ہے. پھر اسی خانوادے سے یہ ولایت کا سلسلہ چلتا ہے اور حضرت امام حسن پر
منتقل ہوتا ہے، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام پر منتقل ہوتا ہے، اور ہماری خوش نصیبی اور ہمارے لیے برکت اور سعادت کی بات ہے کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، یکم محرم آج گزر گئی اور 2 کا چاند نظر آ گیا ہے، ہم محرم میں اپنی سانسیں لے رہے ہیں اس پاکیزہ مہینے میں. تو ولی جو ہے اس کے لیے قرآن کریم نے جب لفظ استعمال کیا تو اب قرآن کریم کے لفظ کی اور قرآن کریم کی آیت کی تشریح رسول کریم علیہ السلام کے قول سے بہتر نہیں ہو سکتی. رسول کریم علیہ السلام کا جو قول ہے، آپ کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ تو کہتی ہے غدیر کے میدان میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ. نبی کریم علیہ السلام نے تو علی مولا کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا تھا کہ جس کا میں محمد مولا اس کے یہ علی مولا ہیں. جب علی کو مولا بنایا تو مطلب یہ ہے یہ علی وہ ہے جو سب مسلمانوں کا مددگار ہے، سب مسلمانوں کا دوست ہے. تاج العروس نے یہاں پر لکھا کہ ولی کا معنی ناصر بھی ہوتا ہے جس کا معنی مددگار ہے. اسی طرح ولی کے معنی میں قریب ترین کا معنی علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ قریب ترین کا معنی بھی ہونا ہے، اس طرح امور چلانے والا بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ سارے معنی ولی کے اندر آتے ہیں اور مزید گفتگو انشاءاللہ آپ کے اگلے سوال کے ساتھ چلتی ہے. ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں. مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. مفتی صاحب قبلہ، جب ولایت کے شعبوں کے ان برتر اور خوبصورت بزرگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، جن کے ذریعے انہوں نے مسخر کیا لوگوں کو، ان کے دل اپنے قبضے میں لیے. تو اولیاء کرام کے اہل اللہ کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر آپ گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زیادہ شکریہ. اور آج کے پروگرام کا جو ایک حسن ہے، مظہر فرید جو حضرت بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حسن تربیت کا مظہر قبلہ شیخ قاسم صاحب اور ہماری خوش بختی کے جناب دیوان عثمان صاحب تشریف فرما ہے، مبارکباد کے ساتھ. قرآن مجید کی آیات کا حوالہ بھی گزر چکا. ہم عام طور پر بات کسی بھی ولی کامل کے زمانہ عروج سے شروع کرتے ہیں. درست. اس کی کرامات سے شروع کرتے ہیں، اس وقت سے شروع کرتے ہیں جب زمانے نے اس کو جان لیا، پہچان لیا اور زمانہ اس کی طرف کھنچ رہا تھا. یہ جب ان کی شخصیت اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے پورے زمانے میں. درست. اور وہ جو پروسیجر ہے، وہ جو زمانہ ہے، وہ جو وقت ہے جس سے گزر کر اس مرحلے تک پہنچے. ایک تو حضور بابا فرید کا اس میں گرامی ہے نا، لقب گنج شکر ہے فرید. تو وہ فرید بنا کیسے؟ ہم اس پورے نصاب پہ اگر غور کریں، وہ پورے کا پورا نصاب الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اس کی تشریح اور خلاصہ حسن اخلاق. درست. متفق. اللہ اکبر. 2 لفظ. درست ہے. اور یہ بات یہاں واضح کرنا ضروری ہے کہ اصلاً منبع ولایت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. درست. اور اس کے بعد پھر میرے آقا کے دامن کرم سے جو بھی وابستہ ہوا وہ شروع ہوتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ جناب عمر فاروق. اور جس ہستی کا ذکر ہے جو ولیوں کا تاجدار ہے، اس کی شان فاروقی بھی ہے. درست. وہ جمال و جلال فاروق کا مظہر ہے جسے دنیا فرید کہہ رہی ہے. بالکل اسی طرح جناب سیدنا عثمان غنی علی المرتضیٰ اور سارے کے سارے آپ کہہ لیجئے کہ مرکز و منبع ذات مصطفیٰ کریم ہے. اور اس کے بعد پھر سوتے پھوٹ رہے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ تو سند آقا کریم نے عطا فرمایا. صحیح. ان میں سے کسی کو لے لیں آپ 2 چیزوں سے الگ اگر کر دیں یا 2 چیزیں ان سے الگ کر دیں، ان کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ پہچان قرآن نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. حسن عقیدہ اور حسن عمل، وہ جتنا رچتا بستا گندھتا چلا جائے گا نا اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ اتنا ہی نکھرتا چلا جائے گا. بالکل ٹھیک. کیا مطلب؟ ولایت نام ہے عرفان ربانی کا. بالکل ٹھیک. ولایت نام ہے قرب ربانی کا.
ولایت نام ہے محبت ربانی کا. اللہ اکبر. بنیاد ان ساری تینوں چیزوں کی محبت مصطفیٰ کریم ہے، قرب مصطفیٰ کریم ہے، اتباع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. میں اس فکر کو مدلل کروں گا حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ارشاد پاک سے کہ جہاں میرے اور آپ کے سب کے فرید بھی کوہنیوں کے بل چل کے گئے، اور ٹبا بابا فرید آج بھی معروف ہے، ان عقیدتوں کا بھی نشان ہے اور مظہر عقیدت کا بھی نشان ہے. ماشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مسجد میں درس کی مجلس میں حاضر تھے، آپ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں. تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے اپنا بایاں پاؤں مسجد کے اندر پہلے داخل کیا، جبکہ سنت کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وہ دایاں پاؤں داخلے کے وقت پہلا رکھے. اس مسجد میں داخل ہونے والے شخص نے چاہا کہ وہ آ کر ہمارے حلقہ فکر و تدبر و ذکر میں بیٹھ جائے. فرماتے ہیں شیخ نے اس کو منع کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرمایا تو ہماری مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. اس نے کہا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا جیسے گھر میں داخل ہونے کے آداب کا پتہ نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ گھر کی مہمان نوازی کے آداب کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ مجلس کے آداب کو کیسے مجلس کے آداب کو کیسے اللہ سمجھے؟ اکبر کبیرہ. اس لیے جو حسن اخلاق کی بات ہے، حسن خلق کو، اللہ اکبر، یہ تو ولایت کے تو بڑے اعلیٰ انشاءاللہ درجے اس ہیں کو نا، مزید بہت مفتی اعلیٰ صاحب سے آگے درجے بڑھیں گے، ہیں. اس کو کھولیں گے حسن انشاءاللہ. الخلق من الایمان. بالکل ٹھیک. حسن خلق تو ایسا ایک خوبصورت صفت ہے کہ اس کے بغیر تو ایمان اور مومن کا تصور نہیں ہوگا. جتنا اس میں کمال ہوگا، جتنا کمال ہوگا. اور یہ حسن خلق کا تعلق صرف چہرے سے مسکرانے سے نہیں ہے کہ آپ کسی سے ہنستے چہرے سے ملیں، پورا پیکیج یہ رویوں میں بھی ہے، رویوں میں، یہ رویوں میں بھی اسی میں طرح، ہر چیز احساسات میں بھی ہے، آپ کی دل کی کیفیات کے ساتھ بھی ہے، آپ کی مجلس، آپ کی، بلکہ میں کہوں گا جلوت سے زیادہ خلوت کے ساتھ کہیں زیادہ. بارک اللہ مفتی صاحب، خوبصورت جواب دیا مفتی صاحب نے. اب ہمیں بڑھنا ہے شہزادہ گنج شکر حضرت دیوان عثمان فرید چشتی صاحب کی جانب. بارے دیگر دیوان صاحب آپ کا خیر مقدم، آپ نے بڑا شرف یاب کیا ہم سب فقیروں کو. اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اولیاء کرام کے جو طرز زندگی ہیں اس کے کچھ اشارات اور کچھ جھلکیاں آپ اپنی گفتگو میں ہمیں فراہم کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو کیو ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ شان حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پہ انہوں نے پوری دنیا میں پروگرام کو سجایا تاکہ جو لوگ یہاں نہیں پہنچ سکے دور دراز سے، وہ اس پروگرام کے توسل سے بابا صاحب کی جو ہے زندگی کی ایک جھلک دیکھیں. اور آج میری خوش نصیبی کہ میرے استاد محترم ڈاکٹر مظہر فرید چشتی، میں کہتا ہوں انہیں، یہ تو اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں لیکن میں چشتی کہتا ہوں، ان کے سامنے میں بیٹھا ہوں، انہی سے سیکھا ہے، انہی کے گھر سے ملا ہے. اور ان کے بزرگوں کی خاص کرم نوازی میں 4 سال رہا. میری خوش نصیبی آج آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی. اور بالخصوص ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم، بلال بھائی اور دوسرے بھائیوں کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے مدعو کیا. آپ یہ دیکھیں کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی میں بات کو، کیونکہ شان بابا صاحب ہے، کیونکہ قرآن اور سنت کا حوالہ دیا گیا. ایک بابا جی کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور عرض کرتی ہے حضور میں دور سے سفر کر کر آئی ہوں، میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے تو یہ بیمار بھی کافی رہتا ہے، تو حکیموں نے یہ کہا ہے کہ اسے گڑ نہ کھایا کرے، تو آپ مہربانی فرمائیں اس کو نصیحت کریں کہ جو بچہ جو آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، آپ کے پاس صحبت میں رہ جاتا ہے، اس پہ اللہ کی انعام ہو جاتے ہیں، تو آپ اس بچے پہ بھی خاص توجہ فرمائیں. تو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج آپ یہاں قیام کرو تو کل انشاءاللہ اس کو درس اور نصیحت کریں گے. صبح فجر کے بعد وہ بی بی پھر پیش ہوئی تو آپ نے پھر انتظار کروایا، ظہر کے بعد پیش ہوئی، پھر انتظار کروایا، مکثر کے عصر کے بعد جب وہ پیش ہوئی تو آپ نے اس بچے کو پیار کیا اور فرمایا بیٹا گڑ نہ کھایا کر. تو اس نے عرض کی حضور اس ایک لفظ کے لیے میری رات کل کی بھی گزر گئی، کل کا آدھا دن بھی گزر گیا، آج کا دن بھی گزر گیا. تو صرف اتنے لفظ کے لیے فرمایا کہ کل اور آج تک میں نے کیونکہ پچھلے گزرے ہوئے دن میں خود کھایا ہوا تھا تو میں اس بچے کو منع نہیں کر سکتا تھا. اللہ اکبر. تو یعنی ولی کا مقام دیکھیں کہ پریکٹیکل وہ جو اپنے پہ اپلائی کرتے ہیں وہی آگے نصیحت کرتے ہیں، ان کے کال اور فعل میں فرق نہیں ہوتا. یعنی جس طرح وہ ظاہری میں نظر آتے ہیں
باطن بھی انہیں کا اسی طرح روشن ہوتا ہے. اس پہ آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا, جیسے آپ نے ولایت کے بارے میں پوچھا تو بابا جی نے اس میں پنجابی کے لیے اپنی ذات کو مدعو کرتے ہوئے فرمایا ارشاد ہو. ویک فریدا فقیری دور ہے. آج لوگ فقیری کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, فرمایا فقیری دور ہے, اچھی لمبی کھجور ہے, چڑھ گیا تے پریم رس ہے, ڈگ پیا تے چکنا چور ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ بندے, جو بابا صاحب کا فرمان ہے, شلوک اگر دوبارہ ارشاد فرمائیں تو لطف آئے. آپ فرماتے ہیں حضور گنج شکر کہ ویک فریدا فقیری دور ہے, اچھی لمبی کھجور ہے, چڑھ گیا تے پریم رس ہے, اگر ڈگ پیا تے چکنا چور ہے. اگر آپ دیکھیں کھجور کو دیکھیں, اس کا جو ہے وہ مناظرہ کریں یا اس پہ آپ مشاہدہ کریں, تو کھجور کو انسان جب دیکھتا ہے نا تو اپنی حسرت کو دل میں دبا لیتا ہے کہ اگر میں یہاں سے گر گیا تو میرے بچے گا کچھ نہیں. تو آپ نے اسی لیے کھجور کو واضح رکھتے ہوئے عالم اسلام کو پیغام دے دیا کہ یہ فقیری کی جو لائن ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے. بالکل صحیح دیوان صاحب, بڑی خوبصورت بات پہ اور بابا صاحب کے جو اشلوک پہ آپ نے اختتام کیا ہے بہت خوبصورت لگا. مکرم ناظرین, یہاں ہمارے ٹاک شو میں شان بابا فرید مختصر سا وقفہ ہے, چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ دوبارہ اسی مبارک سلسلے سے آپ کو جوڑتے ہیں.